ڈاکٹر یہ جو پڑھتے ہیں تو وہ اور کیوں نہیں کرتے؟ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں دماغ نہیں جاتا؟ یہ قرآن کریم نے وجہ بیان فرمائی ہے کہ اولو الالباب کا دماغ جاتا ہے، جو وہ ان اولو الالباب کا جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، ورنہ بغیر اس یاد کے خالی عقلیں بھی کام نہیں کرتی اور بغیر عقل کے خالی یاد بھی کام نہیں کرتی. ان دونوں کا جوڑ اور توازن ضروری ہے. اس کے بعد پھر کوئی اس کی وجہ نہیں ملتی کہ کیوں ایسا ہو. ایوولوشن کے سلسلے میں کئی ایسے معاملات لوگ سمجھتے ہیں خود بخود ہو گیا. میں نے کئی ایسے ایوولوشن کے ماہرین سے ملاقات کی ہے اس وجہ سے کہ جو میرے خیالات ہیں کہیں وہ ان اہل علم کے نزدیک لا علمی کی وجہ سے تو نہیں پیدا ہوئے. ان سے جب گفتگو کی ہے تو ہر دفعہ ان کو بالکل حیران دیکھ پایا ہے. غیر عیسائی یا دہریہ وہ کہتے ہیں ہاں یہ اس کی کوئی وجہ سے نہیں ہونی چاہیے، بات کیوں ہے ہم نہیں کچھ کہہ سکتے. آج تک ہماری سائنس نے اس کے متعلق کوئی وضاحت نہیں کی اور انسانی پہنچ سے سر دست یہ بات بہت باہر کی ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہر احمدی سائنسدان کو اپنے مضمون میں ڈوب کر اس میں اللہ تعالیٰ کی ہستی اور اس کی قدرت کی کار فرمائی کے نشان تلاش کرنے چاہیے اور ان کو ابھارنا چاہیے. پھر کیونکہ ان کی زبانیں اس لیے گونگ ہیں کہ دہریاں ہیں اور جان کے وہ باتیں چھیڑنا نہیں چاہتے جن سے خدا کی طرف انگلیاں اٹھیں کہ ہاں کوئی کائنات کا مالک ہے، اور چپ کر کے گزر جاتے ہیں. جہاں یہ خیال کرتے ہیں کہ اب اس سے خدا کی ہستی کے خلاف شاید دلیلات آ جائے، وہاں اچانک اخباروں میں اور میگزینز میں اس کو اچھالنے لگ جاتے ہیں اور وہ ساری عمر کی تلاش کے بعد ایک نقطہ اپنی طرف سے نکالا ہوتا ہے جس کو بعد کا سائنسدان جھوٹا غلط قرار دے دیتا ہے یا وہ تشریح دے دیتا ہے جو ان کو پہلے سمجھ نہیں آ رہی تھی. مگر بڑا حصہ ایسا ہے جس کو چھوڑ دیتے ہیں. اب ایوولوشن کی کتابوں میں آپ مکڑی کی ایوولوشن پہ کبھی کچھ نہیں پڑھیں گے کہ مکڑی کیوں اوالو ہوئی، کیسے اوالو ہوئی. کیا پہلے سے دھاگے نکلتے تھے، پھر اتفاقاً ان دھاگوں میں جانور پھنسنے لگ گئے تو اس کو خیال آیا کہ اب میں بنی لوں. وہ سارا نظام حیات ایک پیچیدہ تخلیق کا محتاج ہے. اس محتاجی کے بغیر وہ نظام حیات وجود میں آ ہی نہیں سکتا تھا اور اتفاقاً میوٹیشن کے ذریعے اس کا پیدا ہونا اس عرصے میں جس عرصے میں ایک عام انسیکٹ سے مکڑی تک پہنچتے ہیں یہ ناممکن ہے. اور شہد کی مکھی پر اب کیا آپ وہ جو ارتقائی دلائل دکھائیں گے؟ عام مکھی سے شہد کی مکھی کتنے ادوار میں سے گزری، کیا کیا اتفاقات ایسے ہوئے جس سے اس کی خوراک یہ بنی اور اس خوراک سے یہ چیز بننی شروع ہو گئی. اور یہ میں بچگانہ باتیں جب اس حیثیت سے کہ بڑے بڑے سائنسدان کو آپ خدا کے بغیر نظام کائنات سمجھنے کی کوشش کرتے دیکھتے ہیں بالکل سطحی اور بیرونی، اس وقت قرآن کریم کی یہ تعریف صادق آتی دکھائی دیتی ہے کہ اولو الالباب ہونا بھی ضروری ہے ان معنوں میں کہ تذکیر کے ساتھ جب عقل آپس میں جوڑ کھاتی ہے پھر حقیقتیں ملتی ہیں، اس کے بغیر نہیں. اور اگر یہ نہیں ہوگا تو باطل ہے. یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے. یہ کہنے کے مان بعد اللہ فرماتا ہے کہ جب یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اس کے بعد وہ غور کرتے ہیں اولو الالباب تو کیا دل سے آواز نکلتی ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ یہ بات قطعی ہے کہ یہ خود بخود کھیل تماشے کے طور پر یا اتفاقاً رونما ہونے والی باتیں نہیں ہیں، باطل ہیں. باطل میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اب جو یہ نہیں کرتے ان کے ہاں باطل رہتا ہے. اس لیے ان کی ساری کاوشوں کے نتیجے میں جو ان کو حاصل ملتا ہے وہ یہ ہے کہ باطل ہی ہے نا، کوئی مقصد نہیں، کسی طرح رخ ہی نہیں کر رہا ہے، کسی طرح جان ہی رہے. عرب بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ اتفاقات کے ایک دوسرے کے اوپر تہ جمانے کے نتیجے میں یہ
ایوولوشن ترقی کر رہی ہے. اور مقصد کیا ہے کہ کچھ بھی نہیں، کیونکہ مقصد ڈیزائن چاہتا ہے، ایسے دماغ کو چاہتا ہے یا ایسی سوچ کو جس نے پہلے آخری مقصد بنایا ہے پھر رستے بنائے ہیں. اب ایک کرسی بنانا بالکل معمولی سی بات ہے، لیکن مقصد کے بغیر نہیں بن سکتی، کیونکہ پہلے مقصد ہے پھر بنائی جاتی ہے. اب جہاں یہ ان کو فوائد نظر آتے ہیں ان کو مقاصد نہیں کہتے، یہ صرف فوائد دیکھ کے چپ کر کے آگے سے گزرنے کی بات کرتے ہیں. کیونکہ جہاں یہ کہہ دیں کہ یہ مقصد تھا اور اس کو حاصل کرنے کی مختلف کوششیں ہیں جو منازل رکھتی ہیں، مرتبے رکھتی ہیں، طباق ہیں جیسا قرآن کریم فرماتا ہے، تو پھر وہ خدا کی ہستی کے قائل ہو جائیں گے، مجبوری ہو جائے گی ان کی. اس طرح گھبراتے ہیں یہ لوگ. تو ان کی جو جھوٹی حیا ہے اس کو احمدیوں کو توڑنا چاہیے. احمدی سائنسدانوں کو ہر ایسی چیز کو تلاش کرنا چاہیے. ابھی ایک احمدی بچی جو ایوولوشن وغیرہ پہ کام کر رہی ہے، وہ اس کی سہیلی ابھی ان کی تبلیغ کر کے وہ احمدی بنایا ہے اس نے ان کو، تو وہ بھی ساتھ ہی پوسٹ گریجویٹ اسٹڈی کر رہی ہیں. وہ ملنے آئی تھیں تو ان سے میں نے باتیں کی، تو انہوں نے وعدہ کیا، وہ ساری باتیں نوٹ کی ہیں کہ ان خطوط پر ہم انشاءاللہ اپنے علم کو دین کے لیے مسخر کریں گے. تو یہ اگرچہ ہومیوپیتھک سے براہ راست تعلق نہیں، مگر ہومیوپیتھک میں بھی تو ایسی باتیں دکھائی دیں گی جو ہیں بے انتہا ہیں، حیرت انگیز ہیں. انہی سے گفتگو میں ہومیوپیتھی کا ذکر آ گیا تھا. جب وہ اس کا یہ بحث چلی کہ کتنا، ان سے نہیں ایک اور گفتگو میں آیا تھا، وہ جو ہے کائنات کی عمر کتنی ہے، کسی اور سے گفتگو ہو رہی تھی. تو اس عمر میں جو پتہ چلا جو ان کا تصور ہے وہ 34 raised to the power of 100 تھا. اتنے سال ساری کائنات کی عمر ہوگی، لیکن یہ 34 raised to the power of 10 ہے اصل میں، 100 نہیں ہے. مگر ہومیوپیتھک میں 10 raised to the power of 200 پوٹینسی تک چلتی ہے، جو اتنا مائنڈ بوگلنگ ہے کہ 200 طاقت میں آ کر یوں معلوم ہوتا ہے کہ ساری کائنات میں جتنے ایٹمز ہیں ان کے شمار سے بڑھ کر اگر قطرے ہوں پانی کے اور ان میں ایک قطرہ کسی دوائی کا گچول مچول دیا جائے اور اس کے کسی ایک کنارے سے چند قطرے نکال کے کہا جائے یہ 200 پوٹینسی ہے ہماری، تو کوئی مان جائے گا کہ اس میں کچھ ہے؟ لیکن اگر ہوش میں اور شیر بیگم کے گھٹنے کی درد جو ہے وہ بڑھ جائے اور ورم کم ہو جائے تو بتائیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ انبلیویبل. لیکن مجبوری ہے، ماننا پڑتا ہے، نظر آ رہا ہے، مشاہدے کا کون انکار کرے گا. بس اس لیے میں یہ باتوں بیچ میں آپ کا وقت لے لیتا ہوں تاکہ جب غور کریں تو کائنات پر جو خالق کی نسبت خالق کے وجود پر اور اس کی صنائی پر جو کائنات اور نظام گواہیاں دے رہا ہے ان کو سننا بھی چاہیے، ان کو ابھارنا بھی چاہیے، ان کو سنانا بھی چاہیے.